یخرج الحی من المیت، اللہ فرماتا ہے تہاڈا رب کمال دا رب جے، تہاڈا اللہ کمال دا رب ہے، کمال دا مالک ہے، وہ مالک کے حقیقی دے کول جڑی طاقت ہے، اللہ فرماتا ہے اگر میں چاہاں تے موت دے وچوں حیاتی نو پیدا کر دیاں، اگر میں چاہاں تے موت دے وچوں حیاتی نو پیدا کر دیا، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، فرماندا کہ تہاڈا رب کمال دا رب ہے، اگر چاہے تے حیاتی دے وچوں موت نو پیدا کر دے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ میرے کو لوگوں نے سوال کر دیتا کہ رب ماردا کیویں تے زندہ کیویں کردا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس تو پہلا میں دیکھیا کچھ لوگ مرے پہلے اور مرے ہوئے لوگ جڑے نے کسے دی ہڈی پسلی ہے، کسے دی ارگ دی ہڈی ہے، کسے دی کھوپڑ پہ ہے دماغ دا اے ہڈی پئی، لیکن جان حرکت کوئی نہیں۔ جدو میں دیکھیا نا کہ میں کیا رب انہاں نو ختم کر دیتا ہن حیاتی کیویں آئے؟ آندے نے کہ میں بس دماغ دے اندر سوچے ہے، رب نے فرمایا سونے اے لوگ کی آندے نے؟ عرض کی یا اللہ یہ آندے نے کہ کوئی ایسی بات دکھا، کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسی چیز کر کے دکھا جس سے میں سانو پتہ چلے کہ رب ماردا بھی ہے تے حیاتی بھی ہے۔ آپ فرماتے نے میں 4 پرندے منگائے، انہوں نے کیتا ذبح، کی کیتا ہے قبلہ سر ہلان دے، من لگتا ہے پاٹی میری کوئی پرانی دشمنی چل دی گئی۔ سبحان اللہ داد آنی چاہیے، کوئی سبحان اللہ نو کوئی من دے، اللہ نو کوئی من دے، کمال دی بات ہے یار۔ جب میں تواڈے کول آ ہی گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا علیہ السلام آپ نے 4 پرندے جدو ذبح کیتے نا، ذبح کیتے سرے رکھ لیا اپنے دے کول تے اللہ دی بارگاہ کیا مولا ہن کی کرا؟ رب نے فرمایا ہن انہاں دا کیما بنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ نے ریاست تشریف لے آئے، اللہ پاک صحت عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا اللہ ہن میں کی کرا؟ اللہ فرماتا ہے اے پیارے خلیل یہ کر انہاں دا کیما بنا، سرے تے اپنے کو رکھ لے، انہاں سارے پرنداں دا بنایا کیما۔ عرض کیتی سونیا ہن کی کرا؟ رب نے فرمایا آپس وچ مکس کر، دودھ سوڈا ہوئے میں چینی بھی ہوئے، دودھ بھی ہوئے، وچ ایک بوتل بھی پائی جائے، ہن کوئی کبھی انہاں نوں وکھرا وکھرا نہیں دے۔ تہاڈی اپنی موج ہے، میں اپنے مشن دے اندر ہاں، میرا اپنا وجدان ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی سنا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ مولا اے کیما بنا کے آپس میں مکس کر دیتا ہے، ہن کی کرا؟ اللہ فرماتا ہے 4 حصے کر۔ نہیں وقت ہوندہ تے میں بات لمبی کردا، وقت کوئی نہیں میرے کو، وقت نہیں ہے، یقین کر وقت نہیں ہے۔ میں بات جڑی لے کے ہیں سمجھانا چاہنا، ہو سکتا ہے میں اتنے پہنچا کہ نہ پہنچا، جڑی بات میں کر رہا ہوں تے توجہ کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا اللہ ہن میں 4 حصے کر دیتے، اللہ نے فرمایا ایک حصہ اس پہاڑ دے رکھ، ایک حصہ دوسرے پہاڑ دے، ایک حصہ تیسرے پہاڑ دے، ایک چوتھے پہاڑ دے رکھ۔ مولا رکھ دیتے یا اللہ ایک حصے کے اندر 4 پرندہ کے جسم نے یا اللہ رکھ دیتے۔ اللہ فرماتا ہے ہن اپنے منہ بھی چوکے کہنے والا رب دا پاک پیغمبر ہے، کہنے والا اللہ دا نبی ہے، حضرت خلیل علیہ السلام آپ فرماتے ہیں مولا اگر میں گواہی نہ دوں کہ زندہ ہو جاؤ، ہو جاؤں گے۔ مولا ایک مور سی، مرغ بھی سی، یہ مکس ہو گئے، کیویں زندہ ہو گئے؟ اللہ فرماتا ہے اے پیارے تو کہ اور میں حیاتی عطا کر دیا گا۔
رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز ماری مور نو۔ میں اتنے نکتہ پیش کروں گا، بندہ مومن ہے، ایمان والا ہے، نبی دی ذات تے درود پڑھن والا ہے، دل کے اندر نبی دا عشق سجا کے قبر دی اندھیری کوٹھلی کے اندر سو گیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جس وقت ایک کھڑکی کھلی، نبی کا دیدار ہوا، اس وقت ہے تے مردہ نا تواڈی توجہ، میں توجہ دا محتاج ہے قبلہ، کہ ہے تے مردہ قبر کے اندر، ہے تے مردہ لیکن نبی دا عاشق ہے۔ جدوں چہرہ مصطفیٰ دیکھیا، حیاتی عطا ہوئی۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں ایک پرندے نو ہے او مردہ تے حیاتی رب عطا کر کے موت دے وچوں بدل دے، جے اگر نبی دا دیدار ہو جائے، عزیزان گرامی قدر، میں ایک بات کراں گا عشق دی۔ جنگ بدر ہے اور فتح ہوئی، جدو ہوئی نا فتح، سرکار تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نا، آپ ہر جنگ کو فتح تو بعد 3 دن رہتے تھے اس جگہ میں، 3 دن۔ ہائے 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 ہائے، گل آ گئی۔ اگر آپ گھر دے وچ بچے نو پوچھئے نا کہ جنگ بدر دے اندر 313 گئے تے نا کی سی انہاں دے، آئے جڑی نمیاں چیزاں چلیاں نے، یہ پوچھئے تے فٹ دسن گے نہیں آیا، کیوں گھر دے وچ گل ہی نہیں ہوتی، کتنے گیا گھر دے وچ یہ گل ہی نہیں ہوتی نا۔ آپ سرکار جب فتح ہوئی نا تے 3 دن، دوسرا دن سی، سرکار نے نماز عصر پڑھائی، نماز عصر پڑھائی۔ کیڑی نماز؟ نماز عصر پڑھائی۔ یہ بھی داستے ہیں دوسری رکعت سی، شاید کسی میں گلا شکوا ہو گئے، یہ ہو سکتا ہے آگے لیا کہ نہیں سی ہوئی، یا ہو سکتا ہے سلام پھیر لیا، یہ بھی داستے ہیں کہ دوسری رکعت سی۔ آپ سرکار دوسری رکعت کے اندر نے تے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کا جدو ہوئے نا گزر تے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، عرض کتنی سونیا ہونی اجازت ہے؟ اسی جائیے، عرض کتنی سونیا ہونی جان دی اجازت ہے؟ سرکار تے نماز دے وچ نے رکعت دوسری، فرشتے آندے نے آقا ہون جائیے تے نبی مسکرائے، نہیں میں دعا کر رہا ہوں کہ جڑے نبی دا عشق سجا کے بیٹھے سینے دے اندر قبر دی لحد ہوئے، اللہ تو نبی دی پہچان نصیب فرمائے۔ ہوں تو سبحان اللہ بن دی کہ نہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے آقا علیہ السلام آپ جب مسکرائے نا، مسکرائے، اے علامہ صاحب اتنے تشریف لاؤ، تھوڑا مسکرانا میرے واسطے بہت اچھا، اتنے آجو میرے کو لا کے کوئی ایسی گل نہیں، آجو 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 میرا گل کوئی گل میں لا کے آجو، کچھ نہیں جی میں آئے گا تھوڑے عزیزان گرامی قدر، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نماز دی حالت کے اندر جدو مسکرائے نا، سرکار جدو مسکرائے تے صحابہ دی نظر سی نبی دے چہرے تھے، میں کہ ہے تے نماز سی کہ بلا نماز سی نا، تے نماز دی حالت کے اندر صحابہ دا اکھ دا دار و مدار نبی دے چہرے تے ہے۔ جدو آقا نے سلام پھیریا، صحابہ نے سوال کر دیتا، یا رسول اللہ نماز کے اندر مسکرائے دے، وجہ کیے سانو بھی علم ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا، صحابہ اے جڑے آئے سی نا فرشتے، اللہ نے جڑی طاقت بھیجی آئی انہیں اجازت منگی جان واسطے، وہ بھی مسکرا پہنے، میں بھی مسکرا پہنے۔ جس نبی نے یہ پتہ چل جاندہ ہے
کہ صحابہ میرے پیچھے کھڑے ہو کے انہاں دا ارادہ تے نیت کیے تے جدو عاشق قبر دے اندر جائے گا نبی پہچانن کے نہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی شنا علیہ السلام نے آپ سرکار نے جدو نا آواز دیتی نا اس جانور پرندے نو تے اللہ نے حیاتی عطا کی تھی تے چاروں جگہ دے بوٹیاں اڑیاں گوشت اڑیا پر اڑے جیڑی جگہ دی ہڈی سی نا اسے جگہ فٹ ہوئی بغیر آپریشن کے حیاتی بھی ملی تے جڑا قرآن کی حدیث عمل کر کے نبی محترم سرکار تو جہاں دے درود پڑھدے آیا جاندہ ہے پڑھدا آیا جاندہ ہے. ایک یہودی نے سوال کر دیتا نا حضرت علی پاک نے فرمایا علی پاک نے سوال کیے کہنے لگا جی 7 سوال نے میرے 7 تے جواب دے دو. آپ نے فرمایا میں تو 2 سوالوں کا جواب دسنے آخری 2 سوال 6واں تے 7واں آپ نے فرمایا کہ کچھ کیا نہیں. جدو انہیں پوچھا نہ کہنے لگا جی ایسیاں 2 چیزاں دسو جڑے دوست نے آپس سے تے ہر ویلے وہ کٹھیاں رہندیاں نے او دسو. آپ نے فرمایا جسم تے روح. کی فرمایا جسم تے روح. دوسرا 7واں سوال پوچھا کہنے لگا جی اچھا دسو کہ وہ 2 چیزاں کیڑیاں نے جیڑی آپس کے اندر دشمن نے لیکن کدی کٹھیاں نہیں ہو سکتی آپ نے فرمایا حیاتی تے موت. حضرت علی پاک ایک دن خانہ کعبہ دا طواف فرما رہے ہیں. طواف کردیاں نا سرکار کی نظر پائے گی کہ نوجوان ہوا ہے فالج. حضرت علی پاک نے جب دیکھا نا کہ بیلی نو ہے فالج لتاں کم نہیں کر دیا. آپ نے فرمایا بھئی اے لتاں تیریاں تے ٹھیک نے تو چل نہیں سکتا کہ وہ روئی جائے. آپ نے فرمایا وجہ کی ہے رو کے دسن لگیا کہنے لگیا جی میں اپنے والد کا نافرمان سے میرے والد محترم میں نے کہتے نماز پڑھ بیٹا تو میں انکار کر دیتا سی. میرے والد محترم میں نے کوئی گل کہہ تو میں انکار کر دیتا. ایک دن ایسا آیا کہ میرے والد محترم نے میں نے کوئی گل سمجھان دی کی تھی اور میں اپنے والد محترم کے چہرے پہ نعوذ باللہ تھپڑ مار دیتا. جب میں تھپڑ ماریا تو میرے والد محترم رو پے اور اتھو اٹھ کے آ کے تھے خانے کعبے بچ آئے. میرے واسطے بد دعا کی تھی. اس دن تو میں فالج کا مریض ہو گیا. نوجوان کہنے لگا کہ قبلہ اس دن تو میں معافی طلب کر رہی ہوں لیکن معافی ملتی نہیں. ایک دن ایسا بھی آیا کہ میرے والد محترم کا دل نرم ہویا اور میرے والد محترم فرمان لگے بیٹا آج میرے نالا جتھے میں تیرے واسطے بد دعا کی تھی اتھے چلنے جا کے رب نو راضی کرنے ہو سکتا ہے کہ رب مہربان ہو جائے. وہ نوجوان کہنے لگا قبلہ راستے کے اندر ہمیں اسی پہنچے نہیں میرے والد محترم وفات پا لیکن میرے والد محترم راضی ہو گئے ہیں. جب یہ بات کہی نا حضرت علی مولا مشکل کشا حسنین نبابا فاطمہ زہرا دے سر دا تاج پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے چوتھے خلیفہ آپ سرکار حضرت علی پاک فرما دے رہے اچھا اس تو اگے دس کے باپ تیرا راضی ہو گئے اب کتنی سونیاں راضی ہو گئے. آپ نے فرمایا اچھا انج کر ہاتھ اٹھا. جب ہاتھ اٹھائے تو مولا مشکل کشا نے بھی ہاتھ اٹھایا. خانے کعبے دے نزدیک کھڑے نے ہاتھ اٹھا کے رب دی بارگاہ کیا مولا اگر ہی دے والد محترم ہی دے تراسی گئے نے تو میری دعا قبول فرما لے. اے میرے اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر دعا کرنا اگر ہی دے والد انہوں معاف کر گئے تو مہربانی کر تو اس انہوں معاف کر دے اور اس انہوں صحت اور تندرستی عطا کر دے. جب دعا فرمائی نا آپ نے تے آپ دعا فرما کے تے ہاتھ واپس کیتے تے آپ نے فرمایا میری اٹھ. یہ تے نوجوان سی فالج سی نا عاشق رسول قبر جب گیا نا تے فرشتے نے تے آواز دی تھی نا
اے سامنے چہرہ کندہ ہے وہ چہرہ پہ کیوں اٹھ جائے گا؟ نبی دا دیدار کرتا ہے اٹھ جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر حضرت علی پاک نے جدو فرمایا نا کہ اٹھ کھڑا ہو، جدو فرمایا نا کھڑا ہو، عرض کی تھی سونیا میری اللہ کام نہیں کر دیا، میں کیویں اٹھ جاؤں؟ میں نہیں اٹھ سکتا۔ آپ نے فرمایا اٹھتے صحیح، کھڑاتے ہو۔ عرض کی تھی سونیا اللہ کام نہیں کر دیا۔ آپ نے پھر جلال کے اندر آ کے فرمایا کہ کھڑا ہو۔ جدو کھڑا ہے نا نوجوان نے اللہ کام درست ہے، صحت یاب ہو گیا۔ عزیزان گرامی قدر پتہ چلیا کہ رب دی بارگاہ کے اندر اگر کوئی بھی دعا مانگے اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ قبول بھی فرماتا ہے، لیکن منگن والا جی میں بابا فرید علیہ رحمہ آپ نے فرمایا سی نا کہ پانی میٹھا کرنا ہے تو انہیں پوچھ بیٹھے قبلہ سے پڑھ پڑھ کے تھک گئے، آپ نے فرمایا زبان ہی تو ہو گئے، ایسی زبان سے دعا کراؤ کہ جیڑی دعا اللہ رد نہ کرے، اس وقت دعا کرو کہ جس وقت اللہ دعا نو رد نہ کرے۔ عزیزان گرامی قدر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک خدمت کے اندر ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ کہ میں کیڑا ایسا عمل کراں کہ جڑا میرے والدین کو فائدہ ہو گئے، میرے والدین کو فائدہ ہو گئے کہ میرے والدین اس دنیا فانی چل بسے نے، میں کیڑا ایسا عمل کراں؟ سرکار نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ، کوئی ایسا صدقہ کر یعنی کہ مسجد وچ ایک اٹ لوا دے، ایک صف لے کے دے دے، ایک بتی دا اہتمام کر دے، جتھے ادارہ ہوئے درس قرآن پڑھایا جائے، دینی بات سمجھائی جائے، اس جگہ دے اتے کوئی چٹائی لائے دے، کوئی ایسی چیز لائے دے، پانی دا اہتمام کر تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے جڑے پڑھیں گے، حالانکہ وہ کہندے کبھی بھی نہیں کہ فلاں امام یا اللہ ثواب پہنچا، لیکن جدو توتری زبان نال کہندے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب فرماندا ہے اے زمین دے بیٹھ کے فلاں دے بیٹے نے چیز دیتی، اس جگہ کا فائدہ اٹھانے ہویا اے میرا نام لے رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس وقت انہاں دے حال تے رحم فرما دینا۔ عزیزان گرامی قدر اللہ کریم علی رضا علی حسن سرفراز بھائی دے والد محترم اور والدہ محترمہ دی بخشش فرمائے، درجات بلند فرمائے، کیونکہ وقت بالکل قریب ہے۔